وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ ولکن یعفو ویغفر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ربیع الاول کی آمد ہے۔ اس مہینے میں ہر جگہ سیرت النبی علی صاحب الصلاۃ والسلام بیان کی جاتی ہے، تو انشاءاللہ 2-3 ہفتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر بات ہوتی رہے گی، لیکن نبی کی سیرت یہ ایک ایسا وسیع سمندر ہے، یہ ایک ایسا بحر بے قرار ہے کہ جس کی تہہ تک تو کوئی جا نہیں سکتا، جس کے کنارے تک تو کوئی جا نہیں سکتا۔ بڑوں نے قلم اٹھایا، زندگی بھر نبی کی سیرت کو بیان کیا، لکھا، لیکن آخر میں تھک کر انہیں بھی کہنا پڑا، سر تسلیم خم کرنا پڑا کہ تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی۔ تو اس کا کوئی حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ ایمان کی ساری بنیاد اور اساس اور ساری فاؤنڈیشن حب نبوی پر۔ اگر نبی کی محبت کو اعمال سے نکال دیا جائے، شریعت سے نبی کی محبت کو نکال دیا جائے، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج بھی اچھا، مگر ان سب کے باوجود میں مومن ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں حرمت رسول پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی اداؤں کو بھی محفوظ کرتا ہے، چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت فرمائی، تو انہوں نے ایک ایک ادا کو محفوظ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیا تھا، بیٹھنے کا انداز کیا تھا، وہ سوتے کس طرح تھے، وہ کھاتے کس طرح تھے، وہ تبسم کس طرح فرمایا کرتے تھے، جب تبسم فرماتے تو کون سے دانتوں کا اظہار ہوتا، جب زیادہ کھلکھلاتے تو کہاں تک دانت کھلتے۔ ان ساری اداؤں کو، بلکہ اس سے بھی باریک اداؤں کو صحابہ کرام نے محفوظ کیا ہے۔ کہتے ہیں انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے گھوڑوں اونٹوں کا بھی اس سے پتہ ہوتا ہے، اس کے بچوں کا بھی اس سے پتہ ہوتا ہے، اس کے پوتوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، نواسوں کا پتہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو محفوظ کیا ہے، لیکن اس کا کوئی حق بیان نہیں کر سکتا۔ خود خدا نے 23 سال کے عرصے میں جا بجا قرآن کریم میں اپنے محبوب کی صفات کا ذکر کیا ہے اور فرمایا، اس نے جب یوں کہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب میں آپ کے ذکر کو بلند کر دوں گا۔ اب وہ کتنا بلند ہے، تصور سے بالا تر ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میرے محبوب تیرے ذکر کو بلند تر کر دوں، تو پھر اس کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں، پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔
جس نے جتنا سمجھا اتنا بیان کر دیا۔ نبی کیا تھے خدا جانتا ہے کیا تھے، خدا کیا ہے نبی جانتا ہے، نبی کیا تھے خدا جانتا ہے۔ اب جس نے جو صفتیں دیکھی، جتنا جو دیکھ سکا یا سمجھ سکا اتنا بیان کیا ہے، تو حد تو کوئی ہے نہیں۔ جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ فرما رہے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس جو رسول آیا ہے یہ عام رسول نہیں ہے، یہ خاص رسول ہے۔ من انفسکم، یہ ہے تو تم میں سے، اب تم میں سے کہا من انفسکم، لیکن اس کی ایک قرأت من انفسکم، تم میں سے ہے مگر تم جیسا نہیں۔ تم میں سے اس لیے کہ جس طرح عام طور پر تمہیں اولادیں ہوتی ہیں، جس طرح تم نے شادیاں کی انہوں نے بھی کی، انہیں بھی اولاد ہوئی، جس طرح تمہیں نیند آتی ہے انہیں بھی آتی تھی نیند، تمہیں بھوک لگتی ہے انہیں بھی لگتی تھی، تمہیں پسینہ آتا ہے انہیں بھی آتا تھا، اس لیے کہہ دیا من انفسکم، ورنہ اس کی اصل قرأت ہے من انفسکم۔ یہ نفیس اتنے ہیں کہ تم جیسے نہیں۔ نیند تو انہیں آئی تمہارے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ ساری رات سو بھی جائیں اور اٹھتے ہی مصلی پہ آ جائیں، وضو ان کی نیند سے نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نبی جب سوتے ہیں تو آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے، صرف جاگ رہا نہیں اس کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ یہ تجزیہ اور تبصرہ فرشتوں نے آ کے بیان کیا، ایک حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، استراحت و آرام فرما رہے تھے اور چند فرشتے آ کے باتیں کرنے لگے، ان سے کچھ بات کہنی ہے، ان سے کچھ پوچھنا ہے، انہیں کچھ بتانا ہے۔ دوسرا کہنے لگا کیا فائدہ، یہ تو سو رہے، یہ تو نیند میں ہے، بتانے سے فائدہ کیا؟ تو تیسرا بولا اگرچہ سو رہے ہیں، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں مگر ان کا دل جاگ رہا ہے۔ تو تم میں سے ہیں مگر تم جیسے نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کسی مثل میں ہو، کسی کے اندر ہو اور پھر اس جیسی نہ ہو؟ تو مثال سے بات واضح ہوتی ہے۔ پتھر تو وہ بھی ہے جو ہمارے گھروں میں لگ رہا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو اسکول میں دیواروں میں لگ رہا ہے، پتھر وہ بھی ہے جو کلومیٹر بتا رہا ہے، پتھر وہ بھی ہے جو حجر اسود ہے، جو خانہ کعبہ کے پہلو میں رکھا ہوا ہے، وہ بھی پتھر ہے، لیکن پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ تو جنتی پتھر آیا تھا تو سفید تھا، ہمارے گناہ اس نے اپنے اندر لیے۔ روایتوں میں آتا ہے جب کوئی حاجی حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا جب جاتا ہے اور طواف کرتا ہے، حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے، بوسہ نہیں صرف دور سے کھڑا ہو کے اشارہ کرتا ہے لمس کا، وہ پتھر اس حاجی کے سارے گناہ کیچ کر کے اپنے اندر لے لیتا ہے۔ یہ مقناطیسی قوت اللہ نے اس کو عطا فرمائی۔ نبی نے فرمایا حجر اسود دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی، کون کون آ رہے ہیں اور کون کون تلبیہ پڑھ رہا ہے، یہ حجر اسود سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تو پتھروں میں سے تو ہوا لیکن پتھروں جیسا نہیں۔ ایک اور مثال، پانی تو وہ بھی ہے جو ٹنکی میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو تیری بوتل میں ہے، فریز میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو نلکے سے آ رہا ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو نالی میں بہہ رہا ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو زمزم ہے۔ زمزم پانی میں سے پانی ہے مگر پانی جیسا پانی نہیں، وہ الگ ہی پانی ہے۔
اس پانی کے پیتے وقت جو نیت کر لی جائے وہ مراد مل جاتی ہے کہ اللہ میرے دل کا کینہ نکال دے، نیت یہ کی جائے، اس میں شفا ہے۔ اور وہ برکتی پانی ہے کہ 24 گھنٹے اگر مکہ کے اندر موٹر چلتی رہے، لائٹ جا سکتی ہے، موٹر بند ہو سکتی ہے، وہ زمزم کی برکت ختم نہیں ہو سکتی۔ معمولی سا چشمہ تھا، پھر کنواں بنا، اور آج اس کی دنیا کا شاید ہی 10 سال سے لے کے 90 سال کا کوئی انسان ہو جس نے زمزم نہ پیا ہو۔ مکے اور مدینے تو بہت کم لوگ پہنچتے ہیں، پوری دنیا میں 10 سال سے لے کے 90 سال تک شاید ہی کوئی مسلمان ہو جس نے زمزم نہ پیا ہو۔ تو زمزم پانی میں سے پانی ہے، پانی جیسا پانی نہیں۔ یہ جو من انفسکم کہا جا رہا ہے نبی کے بارے میں، تم میں سے ہے، یہ بشریت کا اقرار ہے، لیکن من انفسکم تم جیسے نہیں۔ نفیس، نبی نفیس ہوتا ہے، اتنی نفاست سے دنیا میں تشریف لائے۔ جس وقت ولادت ہوئی ہے آلودگی کا ایک قطرہ جسم پر نہیں تھا، نہلانے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ دائی کی ضرورت نہیں پڑی، اگرچہ چند خادمائیں موجود تھی مگر دائی کی ضرورت نہیں پڑی۔ بلکہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں نے برکتیں بہت پہلے دیکھ لی تھی۔ جس وقت یہ میرا لال میرے پیٹ میں آیا اس کے بعد میرے جسم سے خوشبو آتی تھی، میرے پسینے سے خوشبو آتی تھی، اور اگر میں کہیں جس گلی سے گزرتی وہاں کے شجر اور حجر، درخت اور پتھر مجھے سلامی دیتے، آمینہ مبارک ہو تو سارے نبیوں کے سردار کی امی۔ کہتی ہیں عورتیں تو اور بھی پانی بھرنے جاتی تھی، لیکن جس کنویں پہ میں پہنچتی تھی اس کنویں کا پانی ابل کر اس کی منڈیر پہ آ جایا کرتا تھا۔ چلتے ہوئے اگر میرا پاؤں کسی پتھر پہ آتا تو وہ موم سے زیادہ نرم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ اتنی نفاست سے دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ آلودگی کا ایک قطرہ نہیں، نہلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ مختون پیدا ہوئی، دنیا میں ختنہ نہیں ہوا، مختون پیدا ہوئی، ختنہ پہلے سے کیا ہوا تھا، اور صاف اور شفاف دنیا میں تشریف لائے۔ جس وقت تشریف لائے اسی وقت انگلی یوں اٹھا دی، شہادت کی انگلی اٹھائی، اس میں پیغام تھا اب آ گیا ایک کو منانے والا، در در پہ جھکنے والے سر اب ایک در کے آگے جھکیں گے، یہ میسج دیا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جیسے ہی میرے لال نے انگلی یوں اٹھائی، یوں نور پھیلا اور یوں روشنی پھیلی کہ میں مکے میں تھی، مجھے یمن کی کوٹھیاں نظر آ رہی تھی، مجھے ایران کی حویلیاں نظر آ رہی تھی، مجھے ملک شام کے بنگلے نظر آ رہے تھے۔ خدا نے پردے ہٹا دیے، آمینہ یہ تیرا لال جو مشن لا رہا ہے یہ سپر پاوروں تک پہنچے گا، یہ جو روشنی لا رہے ہیں یہ روشنی سارے جہاں میں پھیلے گی، یہ جو خوشبو محسوس کر رہی ہے ان کی خوشبو سارا جہاں محسوس کرے گا۔ پیغام تھا۔ تو نبی نفیس ہوتا ہے اور نبی عفیف ہوتا ہے۔ عفیف اتنے کہ ابا عبداللہ سے لے کے حضرت آدم تک، امی آمینہ سے لے کے ماں حوا تک کوئی آلودگی میں مبتلا نہیں ہوا۔ نبی کے نسب میں کسی نے زنا نہیں کیا، نہ عورتوں میں سے نہ مردوں میں سے۔ کتنا چھانٹا اللہ نے اپنے محبوب کہ ساری کائنات پہ نگاہ ڈالی اور نبیوں کو چھانٹا، اور پھر سارے نبیوں میں سے خلیل کو الگ کیا، پھر خلیل سے ذبیح کو الگ کیا، پھر ذبیح سے عرب کو الگ کیا، پھر
پھر عرب سے مضر کو الگ کیا، پھر مضر سے کنانہ کو الگ کیا، پھر کنانہ سے قریش کو الگ کیا، پھر قریش سے بنی ہاشم کو الگ کیا، اور بنی ہاشم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نسب جو ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن بعد بن عدنان۔ یہاں تک نبی نے فرمایا کہ میرا نسب یہاں تک صحیح ہے، اور آگے جو بیان کیا جاتا ہے نبی نے فرمایا کذب النصابون، نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا ہے، یعنی وہ تاریخی بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ درس تھا کہ جب نبی کی پیڑھی، نبی کا نسب جب حدیث سے بیان کرتے تو معد بن عدنان تک بیان کرتے، لیکن جب تاریخ کے حوالے سے بیان کرتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بیان کرتے، اور بعض لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام تک نبی کا نسب نام بیان کیا ہے، وہ بھی لکھا ہوا تھا پہلے بنی اسرائیل کے یہاں، تو ان کو لے لیا گیا ہے، وہ تاریخ ہے بہرحال، لیکن صحیح اور کنفرم وہی بات ہے جو نبی نے فرمائی کہ میرا صحیح نسب تو معد بن عدنان تک ہے۔ آگے تاریخ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم لے لیتے ہیں تو وہ بھی اتنا برا نہیں ہے، لوگوں نے نبی کی محبت میں بیان کیا ہے، حالانکہ کوئی عظمت کی دلیل نہیں ہے۔ ہماری پیڑھیاں بھی آدم تک پہنچتی ہیں، ہندوستان میں بہت ساری قومیں رہ رہی ہیں، ہماری قوم رام سے ہو کے جا کے نوح علیہ السلام سے ملتی، نوح سے جا کے آدم تک ملتی، لیکن یہ کوئی عظمت کی دلیل نہیں، لیکن بہرحال محبت میں بیان کرتے ہیں۔ اور کئی شروع میں نے بھی اس نسل کو خوب بیان کیا تھا، حضرت آدم تک لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، آدم تک سنا دیں تو سنا دیا کئی بار، لیکن نبی نے فرمایا صحیح نسب نامہ جو ہے وہ معد بن عدنان تک ہے۔ تو خیر میں نے کہا کہ بنی ہاشم سے چنا، اچھا حضرت ہاشم کا نام عمرو تھا، یہ ہاشم کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ یہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اور گوشت کے شوربے میں روٹیاں چور کے لوگوں کو کھلاتے تھے، ہاشم کہتے ہیں شوربے میں چور کے کھلانے والا، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ اور دادا ہیں عبد المطلب، عبد المطلب کا نام شیبہ تھا، شیبہ کے معنی بوڑھا، کیونکہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے بال سفید تھے۔ یہ عجیب بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی کے دادا عبد المطلب جب پیدا ہوئے تو پیدائش سے ہی بال سفید تھے، تو ماں نے نام رکھا، سلمہ نام تھا ماں کا، ماں نے نام رکھا شیبہ کہ میرا بیٹا تو پیدا ہوتے ہی بوڑھا ہے، شیبہ یعنی بوڑھا آدمی۔ حضرت ہاشم کسی تجارتی سفر پہ نکلے تھے، مکہ سے مدینہ گئے اور مدینے میں سفر کے دوران سلمہ نام کی عورت سے شادی کی، وہاں چند دن ٹھہرے اور ملک شام چلے گئے، اور وہیں فلسطین میں ان کا انتقال ہو گیا، غزہ کے قریب دفن ہوئے۔ اب یہاں جو سفر میں شادی کی تھی مدینے میں سلمہ نام کی عورت سے، تو ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، تو حضرت ہاشم کے بھائی تھے جن کا نام تھا مطلب، یہ عبد المطلب نام کیوں پڑا شیبہ کا وہ بتا رہا کہ ہاشم کے بھائی تھے دوسرے مطلب، ان کو پتہ چلا کہ میرے بھائی ہاشم نے شادی کی تھی مدینے میں، سفر میں نکلے تھے اور پھر انتقال بھی ہو گیا، واپس نہیں آئے، سنا ہے کہ اس عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو بھتیجا تو ہمارا ہے، خاندان تو ہمارا ہے، ہم لے کے آئیں گے۔ اب یہ مطلب جو ہے مکہ سے مدینہ گیا اور اپنے بھتیجے کو لے کے آیا۔ اب کچھ یہ لڑکپن کو پہنچ چکے تھے، جب حضرت مطلب حضرت شیبہ کو جب مکہ لائے ہیں، سفر کی وجہ سے کپڑوں پہ گرد و غبار تھا، بکھرے ہوئے بال تھے، چہرے پہ یتیمگی کے آثار تھے، تو لوگوں نے سوچا کوئی مطلب کا غلام ہے، اس لیے نام پڑ گیا عبد المطلب، مطلب کا غلام، ورنہ ان کا نام تھا شیبہ۔ یہی حضرت عبد المطلب جو خانہ کعبہ کے متولی بنے، ان کے لیے ایک مسند لگتی تھی خانہ کعبہ کے پاس، اس گدی پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے بچے تھے تو کبھی کبھی جا کے اس گدی پہ بیٹھ جاتے، جب لوگ ہٹانا چاہتے تو عبد المطلب منع فرماتے کہ نہیں، میرے اس پوتے کو مت ہٹاؤ، جیسے خانہ کعبہ قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، بڑا مقدس ہے، ایک دن یہ میرا پوتا بھی بہت بڑا انسان بنے گا۔ یہ عبد المطلب، یہی حضرت عبد المطلب ہیں جن سے اللہ نے زمزم کی کھدائی کا کام لیا۔ یہ زمزم بنی جرہم اور بنی خزاع کی جنگ ہوئی تو جو ہے بنی خزاع جب شکست کھا گئے تو انہوں نے اپنے وہ سونے کے قیمتی سامان، سونے کے 2 ہرن تھے وہ بھی اندر ڈال دیے اور سارا کنواں بند کر دیا اور پورا پاٹ بند کر کے زمین کے ہموار کر کے چلے گئے۔ پھر کئی صدیوں تک یہ زمزم بند رہا۔ عبد المطلب کو خواب کے ذریعے سے بتایا گیا کہ آپ جو ہے زمزم کی کھدائی کریں، وہ پانی جو کبھی اسماعیل کے ایڑی مارنے پہ نکلا تھا اس کی برکت دوبارہ بحال ہونی چاہیے دنیا میں۔ اب عبد المطلب یہ کام اکیلے کرتے تھے، چاہتے تھے کہ اس شرف میں، اس نیکی میں کسی اور کا نام نہ آئے، صرف باپ بیٹا 2 جاتے تھے، حارث نام تھا بیٹے کا۔ یہ کھدائی کرتے کرتے تھک جاتے تو کہتے کہ اللہ اگر میرے 10 بیٹے ہوتے، اگر تو مجھے 10 بیٹے دے تو میں 10 بیٹوں کو اس کی کھدائی میں لگا دوں، بلکہ ایک بیٹے کو تیرے نام پہ ذبح کر دوں۔ یہ نظر مانی تھی اس وقت انہوں نے، پھر اللہ نے ان کو بعد میں 10 بیٹے دیے تو انہوں نے اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے بیٹوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ بیٹوں نے کہا ہم تیار ہیں، آپ جو ہے آپ اپنی منشا پوری کریں۔ تو حضرت عبد المطلب نے قرآن اندازی کی تو اس میں حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، نبی کے والد گرامی کا۔ لیکن پھوپھیوں نے، اب بھائیوں میں سب سے خوبصورت بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، تو پھوپھیوں نے، ان کی بہنوں نے منع کیا، اور ایک کاہنہ عورت تھی اس نے کہا ایسا مت کریں، آپ ان کے بدلے میں اونٹوں کو ذبح کر دیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس قربانی کو قبول کر دیں گے، تمہارے بیٹے کی جان بچ جائے گی اور نظر پوری ہو جائے گی۔ 10 اونٹ کاٹے گئے، پھر بھی قرآن اندازی جب کی گئی تو عبداللہ کا نام نکلا۔ 20 اونٹ کاٹنے کے بعد دوبارہ قرآن اندازی ہوئی تو عبداللہ کا نام نکلا۔ 100 اونٹ ذبح کیے، پھر قرآن اندازی کی تو اب اونٹوں کا نام نکلا، یعنی ان کے یہاں یہ مطلب قبول ہو گیا۔ اس طرح حضرت عبداللہ کی جان کیسے جا سکتی تھی جس عبداللہ کی پشت سے محمد رسول اللہ کو آنا تھا۔ تو ساری کائنات سے اللہ تعالیٰ نے یوں چھانٹا اپنے محبوب کو، اور جس خاندان سے بنایا وہ خاندان عرفہ اور اعلیٰ، نفیس اور عفیف بنایا، سب سے اعلیٰ خاندان۔ ہرقل شاہ روم نے ابو سفیان سے پوچھا تھا، ابو سفیان اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کے درمیان جنگیں چل رہی تھی، کبھی بدر ہو رہا ہے، کبھی احد ہو رہا ہے۔ تو اس موقع پہ ہرقل شاہ روم نے ابو سفیان سے پوچھا بتاؤ وہ تمہارے بھتیجے مکے کے اندر جس نوجوان نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے؟ کیف نسبہ فیکم، تم سب میں اس کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں سب سے بڑے خاندان سے ہے۔ فرمایا نبی اونچے خاندان سے ہی ہوتا ہے، نبی اعلیٰ خاندان سے ہی ہوتا ہے، یہ ہرقل شاہ روم نے کہا تھا۔ تو اللہ نے ایک ایک چیز جو دی تو وہ پھر چن کی تھی، خاندان دیے تو اعلیٰ، اولاد دی تو اعلیٰ، ازواج دی تو اعلیٰ، اصحاب دیے تو اعلیٰ، کتاب دی تو ساری کتابوں کی سردار ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جس طرح جمعہ سارے دنوں کا سردار، رمضان سارے مہینوں کا سردار ہے، جبریل سارے فرشتوں کا سردار ہے، قرآن ساری کتابوں کی سردار ہے، گلاب سارے پھولوں کا سردار ہے، فرید سارے موتیوں کا سردار ہے، ایسے ہی میرا نبی سارے نبیوں کا سردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، یہ ربیع الاول کی آمد ہے نا، وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جسے حق نے آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے ہم کو اندھیروں سے نکالا، ہم کو اندھیروں سے انہوں نے نکالا ہے۔ وہ جب آ رہے تھے نا 6 صدی عیسوی میں، پوری دنیا کا عجیب حال تھا، صرف عرب کا نہیں پوری دنیا کا عجیب حال تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ لوگ بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ رہے تھے، مسئلہ صرف یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ سارے انسان مل کر انسانیت کو مٹی میں ملانے جا رہے تھے۔
جس وقت چھٹی صدی میں تشریف لائے، پوری آپ جغرافیہ اٹھائیں، پوری ہسٹری اٹھائیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ترقی یافتہ قومیں رومن اور یونان میٹنگیں کرتے تھے کہ عورت انسان ہے یا نہیں۔ یہ چھٹی صدی عیسوی میں یہ میٹنگیں ہوئی ہیں، اور رومن اور یونان کا انتراشٹریہ گیم، انتراشٹریہ کھیل کون سا تھا؟ ان کا انتراشٹریہ گیم تھا کہ مولانا علی میاں ندوی نے لکھا ہے کہ درشک اس زمانے میں بھی 80,000 ہوا کرتے تھے۔ یہ مت سمجھنا کہ IPL میں آتے ہیں 80,000۔ مولانا علی میاں ندوی نے لکھا ہے کہ ان کے گیم کو دیکھنے کے لیے 80,000 درشک آتے تھے۔ کھلے میدان میں چاروں طرف انسانوں کا ہجوم ہو جاتا تھا، بیچ میں ایک بگڑے ہوئے سانڈ کو کھڑا کیا جاتا تھا، اور پھر اس کے آگے ایک انسان کو ڈالا جاتا تھا۔ یہ کھیل آج بھی دنیا میں چل رہا ہے۔ اور پھر وہ سانڈ جو ہے اس انسان کو سینگوں سے کبھی ادھر پٹکتا کبھی ادھر پٹکتا، لیکن تالی نہیں بجاتے تھے اسٹیڈیم والے۔ تالی کب بجتی تھی؟ جب کوئی انسان کسی سانڈیے کے سینگوں سے، جیسے میرے نوجوان بیٹھے ہوں اور کرکٹ دیکھ رہے ہوں، تالی کب بجائیں گے؟ جب کسی پانڈیے کے بیٹ سے چوکا یا چھکا نکلے گا تو تالی بجی۔ تو اس زمانے کے ترقی یافتہ لوگ تالی کب بجاتے تھے؟ جب کسی سانڈیے کے سینگوں سے انسان گھائل ہو کر جان کنی کے عالم میں آخری سسکیاں لے رہا ہوتا تھا، یعنی جب اس پہ سکرات طاری ہوتی تو یہاں تالی بجاتے تھے۔ یہ حال تھا ترقی یافتہ قوموں کا۔ اور مصر والے کہتے تھے ہم تو سورج کے اوتار، ہند والے کہتے تھے ہم تو چندر بنسی اور سوریہ بنسی ہیں، بس چاند کے بیٹے ہیں۔ راجپوت خاص کر کہتے ہیں ہم سورج کے بیٹے ہیں، ہم چاند آج بھی کہتے ہیں ہم تو چاند کے بیٹے ہیں، سورج کے بیٹے ہیں۔ اور ستی کی رسم عام تھی ہندوستان میں۔ ایران کا کیا حال تھا؟ ایران کے لوگوں کا عقیدہ تھا، بادشاہ کا نام ہے یزدگرد، نام ہی بتا رہا ہے عقیدہ کیا تھا۔ وہ کہتے تھے ہمارے بادشاہ کے خون میں خدا کا خون گردش کرتا ہے۔ یزد اللہ، گرد گردش کرنا، اللہ گردش کرتا ہے ہمارے بادشاہ کے خون میں۔ اور میں کہا کہ یہ جو چین والے ہیں یہ ہمیشہ ایسٹرا رہے، دنیا کو پتنگیں تک اڑانا انہوں نے سکھائی۔ واٹس ایپ پہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کا کہ پیٹرول سستا اس دن ہوگا جس دن چائنا نکالے گا، کوئی نکلی نکالے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جس وقت نبی تشریف لا رہے تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آسمان تو ہے ہسبینڈ، دھرتی اس کی وائف ہے، اس ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں جو بیبی پیدا ہوا وہ چین کا بادشاہ ہے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، انسانیت ایک عجیب، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ وہ وقت یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، اپنے ہی دشمن تھے، انسان انسان کا دشمن تھا۔ بھائی کہتا تھا بہنوئی نہیں ہونا چاہیے، انسان کہتا تھا میرا جوائی نہیں ہونا چاہیے، بھائی بہن کو چوراہے پہ بیچتا تھا، اور ماں کو وراثت کی طرح ٹکڑے ہوتے تھے، حقیقی ماں نہیں۔ باپ کی کئی بیویاں ہیں، باپ کے انتقال کے بعد جو دوسری بیویاں ہوتی تھی جھگڑے ہوتے تھے، اس کو میں لوں گا، اس کو میں لوں گا، کئی بار ماں کے ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن اللہ نے فرمایا پھر میں نے اپنا محبوب بھیج کر اپنی رحمت سے تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اور تم کہاں کھڑے تھے؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے۔ سارے انسانوں سے قرآن کہہ رہا ہے تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، میں نے اپنا محبوب بھیجا اور اس نے تمہیں بچا لیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جسے حق نے آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے ہم کو اندھیروں سے نکالا، وہ برکت کا پرتو و رحمت کا چھالا، وہ آدم سے عیسیٰ سبھی کا حوالہ،
سبھی کا حوالہ تھے۔ ہاں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری، کہ اگر جو ہے سارے انبیاء کچھ نہ کچھ الگ الگ صفات رکھتے ہیں، اگر یوسف حسن رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام دم رکھتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام تکلم فرماتے ہیں، عصام رکھتے ہیں، اگر وہ تو میرے محبوب یہ ساری صفتیں آپ تو یکجا رکھتے ہیں، اکٹھی رکھتے ہیں۔ جب یہ ولادت ہوئی، جس وقت دنیا میں تشریف لائے، اس وقت حضرت آمنہ کہتی میں نے ایک آواز سنی، آواز غائبانہ کہہ رہی تھی یہ جو بچہ آیا ہے یہ عام بچہ نہیں، ہونے والے سارے نبیوں کا بھی سردار ہے، یہ وہی بچہ ہے کہ عالم ارواح میں نبیوں سے وعدہ لیا گیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہاں نبیوں وعدہ لو، تمہیں میں کتاب دے کے بھیجوں گا، نبی بنا کے بھیجوں گا، لیکن تمہارے زمانے میں میرا محبوب آ جائے، اپنی نبوت اور شریعت چھوڑ کر ان کی مدد کرنے کو لگ جانا، ان کے اوپر ایمان لانا۔ یہ وہی بچہ آ رہا ہے آج۔ اور کہتی ہے میں نے سنا کہ آواز کہہ رہی تھی کہ اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، یوشع کا جہاد دو، موسیٰ کی شدت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، عیسیٰ کا زہد دو، آدم سے عیسیٰ تک جو کچھ نبیوں کو ملا ہے وہ سب کچھ اس ایک کو دے دو۔ یہ آواز میں نے سنی۔ تو کتنا مطلب اگر یوسف حسن حسین ہیں تو محمد عربی حسینوں میں احسن ہیں، جمیلوں میں اجمل ہیں، کاملوں میں اکمل ہیں، شریفوں میں اشرف ہیں، نبیوں میں افضل ہیں، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، ساقی کوثر، شافع محشر، قمر لیلۃ البدر، برتر بالا قدر، سارے رسولوں کے سرور، سارے انبیاء کے افسر، حسین۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے میں نے ایک حسین دیکھا، ایک دل نشین دیکھا، ایک نازنین دیکھا، ایک محجبین دیکھا، ساقی کوثر دیکھا، شافع محشر دیکھا، قمر لیلۃ البدر دیکھا، برتر دیکھا، بالا قدر دیکھا، سارے رسولوں کا سرور دیکھا۔ وہ اتنا حسین تھا، یہ صرف خواب کی بات ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری ہے، خواب میں دیکھا یا پھر کہتے ہیں میں نے کتابوں میں، ان حدیثوں میں ان کے اوصاف دیکھے، میں نے پڑھا کہ ان کی زلفیں کیسی تھی، میں نے پڑھا کہ ان کا چہرہ کیسا تھا۔ فرمایا کرتے تھے، حدیث میں ہے نا، نبی مانگ نہیں نکالتے تھے، 2-4 دنوں کے بعد کبھی نکال لی تو نکال لی، لیکن اکثر یوں ہوا کرتا تھا بالوں کو پیچھے کی طرف لے جاتے تھے، مانگ اپنے آپ نکل آتی تھی سینٹر میں۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری یہاں بھی پکار اٹھا، کہنے لگا میرا تو جی یوں کرتا ہے کہ یوں کہوں کہ شاید کنگھی خدا خود کرتا ہوگا۔ فرماتے تھے بچوں کو مائیں سنوارتی ہیں، نبی کو خدا خود سنوارتا ہے۔ یہ عطا اللہ شاہ بخاری کا جملہ ہے۔ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ماؤں کو کہ اسکول بھیجنے سے پہلے پکڑ پکڑ کے تیار کر رہی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ، آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ نبی کو خوشبو بہت پسند ہے، سنا ہو کئی بار سنا ہے، لیکن کسی دکان پہ نبی کو نہیں دکھا سکتے، عطر کی دکان پہ نبی کو کوئی نہیں دکھا سکتا۔ خوشبوئیں خود محمد عربی کے پسینے سے بھیک مانگا کرتی تھی۔ یہ خوشبوئیں گلاب نے جو لی وہاں پسینے سے حاصل کی۔ آج بھی گلزار کے سائے میں آج بھی وہی حشر بپا ہے، پھولوں سے ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی۔ تو خوشبو نہیں لگائے، صحابہ نے کہا ہے، اس کو گواہ روایتوں میں ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کے گزر جانے کے بعد ہم اندازہ لگا لیتے تھے، گلی کی خوشبو اور مہک بتا دیتی تھی کہ نبی کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ وہ ہجرت کے سفر میں ایک بڑھیا کے گھر ٹھہرے جو بڑی مہمان نواز تھی، ام معبد جس کا نام تھا، تو نبی اور ابو بکر کے ساتھ چلے گئے، عامر بن فہرہ، عبداللہ بن ارقط چلے گئے اس کے گھر کے، سنا ہے بڑی مہمان نواز ہے، ہم سفر میں ہیں اور ہمیں ضرورت ہے، چلو اسی بڑھیا ماں کے گھر چلتے ہیں۔ پوچھا اماں کھانے کو کچھ ملے گا، ہم مسافر ہیں۔
اس نے چہرہ دیکھا اور کہا بیٹے اور چاند سے بیٹے تو اس دن میرے گھر آیا ہے جس دن میرے گھر فاقے پڑ رہے ہیں. کہا یہ سامنے تمہارے خیمے میں جو بکری بندھ رہی ہے اسی کا دودھ ہی پلا دو, ہم مسافر ہیں آگے کو نکل جائیں گے دودھ پی کے. کہنے لگی یہ لاغر ہے, کمزور ہے, بیمار ہے, اگر یہ صحیح سلامت ہوتی تو جنگل چلی جاتی. یہ تو اسی لیے نہیں کہ بیمار ہے چل نہیں سکتی, کئی سال ہو گئے اس نے دودھ دینا بند کر دیا ہے. نبی نے فرمایا ام معبد اجازت ہو تو ہم نکال لیں. وہ بوڑھی کہتی ہے مجھے تو ہنسی آ گئی کہ کیا کہوں ان سے, چہرہ اتنا حسین تھا کہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں بنی. میں نے کہا میں برتن لاتی ہوں نکالو آپ. کہتی ہے گھر کا جو سب سے بڑا برتن تھا وہ اٹھا کے لائی اور نبی کو پیش کیا. نبی نے صرف بکری کی پشت پہ ہاتھ رکھا ہے, صحیح روایتوں سے بول رہا ہوں, صرف نبی نے بکری کی پشت پہ ہاتھ رکھا ہے, اس کے تھنوں سے یوں دودھ امڈ آیا ہے جیسے ساون کے مہینے میں بادلوں سے برسات امڈ آتی ہے. کہتی ہے بڑھی کہ وہ برتن تو بھر گیا لیکن میری بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا. صرف ایک دن کی بات نہیں تھی, حضرت عثمان کی شہادت تک وہ بکری زندہ رہی. کہتی ہے ہم نے ہزاروں انسانوں کو اسی بکری کے دودھ سے سیراب کیا, اس بکری کا دودھ ہی ختم نہیں ہوا کرتا تھا. زمزم کی برکت کو تو مانتے ہیں نا, نبی کی ایڑی لگی تھی, نبی وہ ذبیح اللہ تھے, یہ محمد الرسول اللہ جن کا ہاتھ لگا ہے. ماننا پڑے گا, اور مانا ہے تاریخ میں روایتوں میں حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ یہ بکری جو ہے فوت ہو جاتی ہے اور یہ برکت چلی جاتی ہے. بہرحال بات کہاں سے چلی تھی, وہ ام معبد جو تھی وہ چلے گئے, دودھ پیا اور چلے گئے آگے. شام کو بکریاں چرا کے اس کا شوہر آیا ابو معبد, تو اس نے کہا کہ آج گھر میں خوشبو کیوں ہے. حالانکہ نبی کو عطر چھڑک کے نہیں گئے تھے, لیکن وہ ابو معبد کہہ رہا کہ گھر میں خوشبو کیوں ہے. اور پھر یکایک اس کی نگاہ پڑی کہ برتن دودھ سے لبریز. کہا اتنا سارا دودھ کہاں سے آ گیا. کہنے لگی اپنی اسی بکری کا ہے. اسی بکری کا, یہ تو کئی سالوں سے نہیں دیتی. کہا پتہ نہیں کوئی نوجوان برکتوں والا آیا تھا اور نام بھی نہیں پوچھا اس نے, وہ حسن میں ایسی کھو گئی تھی نام پوچھنا بھول گئی. پوچھا کون تھا, کہ وہ مبارک تھا. پھر نام اس نے خود دیا برکتیں دیکھ کے, برکتوں والا تھا, بس مبارک تھا. بس میں کیا بتاؤں آگے وہ کیا تھا, کہ وہ تو چاند تھا جو تھوڑی دیر کے لیے میری کٹیا میں آیا تھا, میری جھونپڑی میں آیا تھا. وہ تو چلے گئے, خوشبو نہیں جاتی. وہ تو چلے گئے, برکت نہیں جاتی. قرآن سے ثابت کروں اس چیز کو. بہت سارے لوگ شک کے دائرے میں سنتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے روایتیں اٹھا کے لاتا ہے. قرآن کے جاؤ سورہ مریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں تقریر بیان کر رہے ہیں وہاں کہہ رہے ہیں کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا, اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام, جہاں ہر نبی مبارک ہوتا ہے, جہاں نبی جاتا ہے برکتیں ساتھ جاتی ہیں. لیکن ایک پہلو پہ نظر ڈالیں, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات تھی جو آسمانوں میں چلے گئے, برکتیں بھی ساتھ گئی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے, جاؤ مدینے آج بھی جاؤ, مالداروں جیب ڈھیلی کر کے جاؤ اور کرو خریداری کھجوروں کی. تمہاری جیب اور تمہارا اکاؤنٹ تو ختم ہو سکتا ہے, مدینے کی کھجور ختم نہیں ہو سکتی. کس کی برکت ہے, برکتوں کو ماننا پڑے گا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوبا ہم دارن تو تنہا داری. فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر دم کرتے ہیں تو مردے بول پڑتے. یہ نا قرآن میں مردے اٹھ جاتے تھے. کسی قبر سے کہتے کم باذن اللہ, کھڑا ہو اللہ کے حکم سے, وہ کھڑا ہو جاتا تھا. کہا تو ہے وہ بھی کتنے بڑے پیغمبر تھے کہ جن کے اشارے پہ صاحب قبر بول پڑتے ہیں. ارے اپنے نبی کو بھی تو دیکھو نا جس کے اشارے پہ کنکر بول پڑتے ہیں. ابو جہل کی مٹھی میں, ابو جہل نے کہا میری مٹھی میں کیا ہے بتاؤ, بچے کھیلتے ہیں نا میری مٹھی میں کیا ہے. ابو جہل نے کہا میری مٹھی میں کیا ہے. فرمایا میں بتاؤں یا کنکر خود بتائیں کہ میں کون ہوں. تو کنکروں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کنکروں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ. یہ کوئی پھینکی ہوئی بات نہیں, یہ حقیقت ہے. جو حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ عصا مارا اور 2 ٹکڑے ہو گیا سمندر. آپ نے قرآن میں واقعہ پڑھا, تفسیروں میں سنتے ہیں. 12 راستے بن گئے بنی اسرائیل کے لیے. لیکن یہ تو پیغام تھا میرے کلیم تیری نبوت وہاں تک جہاں تو پہنچے. کیونکہ تم نے غور نہیں کیا کہ سمندر اس وقت پھٹا تھا جب عصا سمندر تک پہنچا تھا. محمد رسول اللہ تو زمین پہ کھڑے تھے, انگلی کا اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. کرتا تو اللہ ہے, وہاں بھی سمندر کو پھاڑا اللہ نے تھا, یہاں بھی ٹکڑے, لیکن اس میں اشارہ تھا میرے کلیم تیری نبوت وہاں تک جہاں تو پہنچے. کیونکہ سمندر اس وقت پھٹا ہے جب ڈنڈا پانی تک پہنچا ہے, اور محمد عربی کی انگلی چاند تک نہیں پہنچی تھی, یہیں کھڑے تھے, صرف اشارہ کیا تھا. اس میں یہ اشارہ تھا کہ میرے محبوب میرے حبیب تیری نبوت وہاں تک جہاں تو نبی پہنچے. نبی کی نبوت آسمانوں میں بھی ہے, ہر کہکشاں میں بھی. آپ کہیں گے یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے جن کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹا ڈالی. امی عائشہ فرمایا کرتی تھی وہ وہی دوشیزگیاں اگر میرے یوسف کو دیکھ لیتی سینے چیر کے بیٹھ جاتی. وہ عورتیں تھیں جنہوں نے ہاتھ تو کٹائی, ایمان نہیں لائی. یوسف علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائی, وہ صرف ہاتھ انگلیاں کٹائی حسن دیکھ کے. لیکن یہاں جب جس نے بھی صحیح نگاہ سے دیکھا, عرب کے مرد پہلے ایمان لاتے ہیں پھر گلے کٹوا دیتے ہیں. وہاں تو جو ہے یوسف کا چہرہ دیکھ کے انگلیوں کے پورے کٹے. یہاں ناخنوں نے عکس دیکھا حسن کا, چاند شرمندہ ہو گیا, پھٹ پڑا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربیع الاول کی آمد ہے, آگے سیرت کے بیانات ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق